بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العارف اسلامک اسکول سسٹم کے بچوں کے لیے ہم نے چھٹیوں میں ایک اسلامی کورس کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہمارے بچے چھٹیوں میں بھی بہت تھوڑا سا ٹائم دے کر بہت زیادہ کچھ سیکھ سکیں، اور تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کورس کئی ملکوں میں سنا جا رہا ہے اور کئی ملکوں کے بچے کر رہے ہیں۔ ہم آج کے کورس کا آغاز کرتے ہوئے اس میں مختلف چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اور اس بات کی توقع رکھیں گے کہ تمام بچے ان چیزوں کو اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے اور اپنے اپنے اسکول کے گروپ میں لکھ کے بھیجیں گے۔ اس سے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوگی اور ان کا سبق بھی پکا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اس میں لا الہ الا اللہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز، دوسرا حصہ، اس میں میم کے اوپر بالکل ہونٹ گول کر کے اس کو ادا کریں گے محمد الرسول اللہ، اور لا کو لمبا کریں گے۔ اس کا لمبا کرنا بہت ضروری ہے ورنہ معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سی حدیث جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ نے اس کو عربی زبان میں یاد کرنا ہے، اور ہر حدیث پاک یاد کرنے سے پہلے آپ نے ایک جملہ لگانا ہے، اور وہ جملہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرنے لگتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو بات شروع کرنے سے پہلے سلام کیجئے۔ تو سلام کریں گے بڑوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیجئے تاکہ آپ کو سلام کرنے کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ اسی طرح آج کے ایک شارٹ کوئز ہم رکھیں گے اپنے سلیبس میں، اور وہ ہے قرآن کوئز کے نام سے، کہ قرآن پاک میں رکوع کتنے آتے ہیں۔ آپ جب بھی قرآن پاک دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا عین، عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع۔ یہ قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ اور قرآن پاک میں سجدے کتنے ہیں؟ کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے آیت سجدہ۔ جب بھی قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ جائے، آیت سجدہ اسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے قرآن کے احکام، ہم سے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ یہ انتہائی مختصر ہوں گے، آپ کو عربی میں ہی یاد کرنے ہیں۔ آج کے صرف 4 لفظ ہیں۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو والدین کوئی بات کرتے ہیں تو آگے سے آپ برے لہجے میں جواب نہ دیں۔ اف یا اوہو، پتہ نہیں امی مجھے کیوں کام کہتی ہیں، ابو مجھے کیوں کام کہتے ہیں، یہ الفاظ مت بولیں، قرآن پاک نے منع کیا ہے۔ اسی طرح والدین آپ کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ یہ مت کہیں کہ جی دوسرے کو کہیں، اس کو کہیں، اس کو کہیں۔ اس طرح والدین کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ جس کو جو کام کہیں فوراً اٹھ کے وہی بچہ وہ والا کام کر دے گا۔ تو والدین کو ستانا منع ہے۔ آج کا قرآن کا حکم کیا ہے؟ والدین کو ستانا، تنگ کرنا، تکلیف دینا سختی کے ساتھ منع ہے۔ اور ایک دعا رات کو سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت واحیا،